کی ہے، ڈاکٹریٹ کیا ہے اور MBA کیا ہے، اب مجھے کون سمجھانے والا ہو سکتا؟ بس میں جو چاہوں میں اپنی عقل سے خوب فیصلہ کروں گا کہ کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، کیا کرنا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام۔ اللہ کا کہنا ماننے سے لوگ انکار ہیں، یا اس کو اور سادہ الفاظ میں اگر کہا جائے تو یوں سمجھیے کہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہے، کوئی ہوگا جس نے کائنات بنائی ہے اور کہیں بیٹھا ہے، بس۔ ارسطو بھی مانتا ہے، افلاطون بھی مانتا ہے، اور جو بظاہر منکرین خدا لوگ ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق مالک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ ایک معطل ہے، وہ ڈی فنکشننگ اس کی ہے کہ اس کا کوئی اب عمل دخل نہیں ہے اس کائنات میں۔ اس نے کائنات بنا دی ہے، بس پیدا کر دی ہے، خالق ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اب اس کا کوئی ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ ہمیں کسی کام سے روک نہیں سکتا، ہمیں کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ جبکہ قرآن و حدیث میں جو بات کہی گئی، ہمارے دین کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے، اللہ کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ جو ہے وہ زندہ ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم یہ کام کرو گے اور یہ نہیں کرو گے، وہ ناراض ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، یہ کرو گے تو اس سے اللہ راضی ہوگا اور یہ کرو گے تو اس سے اللہ ناراض ہوگا، تم یہ کام کرنا چاہتے ہو، اللہ بتاتا ہے کہ یہ کام مت کرو، یہ میری ناراضگی کا سبب ہے۔ اس کو لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ مغرب میں تو بے شمار لوگ ہیں، ہم مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے لوگ اس کو ماننے کو تیار ہیں کہ بھئی ایسے خدا کو ہم نہیں مانتے، ایسے اللہ کا تصور ہم نہیں رکھتے۔ بھائی میں فلم دیکھنا چاہتا ہوں، میں کوئی اور چیز کھانا چاہتا ہوں، میں کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہوں، میں کوئی لباس مجھے پسند ہے پہننا چاہتا ہوں، اللہ کون ہوتا ہے روکنے والا درمیان؟ میری مرضی۔ یہ مزاج آج بھی مسلمانوں میں سے بھی بے شمار لوگ۔ اگر آپ اس کا تجزیہ کریں کہ مسلمانوں میں بے عملی کیوں ہے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ لوگ اللہ کا کہنا ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اب ایسے اللہ کو ہم نہیں ماننا چاہتے جو وہ کہہ دی یہ کرو یہ نہ کرو، ایسے سو، ایسے اٹھو، ایسے غسل خانے میں داخل ہو، ایسے جو ہے وہ جاگو اور صبح یہ کام کرو اور سوتے ہوئے یہ کام کرو، ایسے خدا کو ہم نہیں مانتے۔ ہم مرضی کریں گے، اللہ ہے، اس نے کائنات بنائی ہے، ہوگا کہیں بیٹھا ہوگا، میرا اس کے ساتھ اب کوئی تعلق۔ تو رب کو ماننا، اللہ کو ماننا، خالق کائنات کو ماننا، یہ ایک اپنی جگہ حقیقت ہے، لوگ مانتے ہیں، لیکن جو قرآن کا تقاضا ہے، جو دین کا تقاضا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے اللہ کو مانو جو ہمیں حکم دیتا ہے، جو لا گیور ہے، وہ ہمارا رب ہے، اس کا کہنا ہمیں ماننا۔ تو کہنا کس کے ذریعے سے بتائے گا، کیسے بتائے گا؟ وہ لا گیور ہے، وہ حلال کرتا ہے کچھ چیزوں کو، کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے، اور ہمیں بحیثیت انسان، بحیثیت بندہ، ہمیں ان چیزوں کو آبزرو کرنا، ان چیزوں کو ماننا ہوگا۔ اگر ہم اس اللہ کا کہنا مانیں گے اور ان حدود کے اندر رہیں گے تو ہم بندے ہیں اور وہ رب ہے، وہ مالک ہے۔ اور اگر ہم اپنی مرضی کریں گے کہ جی وہ کون ہوتا ہے مجھے کرنے والا، وہ مجھے روکنے والا کون ہوتا ہے، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں میں تو نہیں رکتا۔ آج بے شمار لوگ ہیں، کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی رشوت کھا رہا ہے، کوئی بے حیائی کے کام کر رہا ہے، کوئی اور غلط کام کر رہا ہے، اس کو کہو، اگر صرف اتنا جملہ کہا جائے کہ بھائی یہ اللہ نے منع کیا ہے، وہ رکتا ہے اسے، کہتے رکھو اپنے پاس یہ عقیدہ۔ تو مطلب کیا ہوا کہ لوگ اللہ کو ماننے کو تیار ہیں، رب کو مانتے ہیں، لیکن رب کا جو مفہوم بنتا ہے اس کو نہیں مانتے۔ رب کا جو مفہوم بنتا ہے کہ وہ رب، ایسا رب کہ جو احکام دے سکتا ہے، ان اللہ یحکم ما یرید، وہ اللہ اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، سورہ مائدہ میں فرمایا وہ جو چاہے تمہیں حکم دے سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہماری فطرت سے واقف ہے، اس نے جو بھی حکم دیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے، لیکن یہ کہ اس پر ہم کوئی قدغن نہیں لگا سکتے کہ صاحب یہ حکم آپ دیں گے تو مانیں گے اور یہ حکم آپ دیں گے تو نہیں مانیں گے۔ یہ اللہ کو ماننا نہیں، غیر مشروط اطاعت ہے اللہ کی۔ تو رب ماننے کا سارا فلسفہ، ساری بات سامنے آ چکی، لیکن رب ماننے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے، اب وہ جو حکم دے گا وہ ہمیں ماننا ہے، یہ اس کا تقاضا۔ اللہ تعالیٰ کیسے حکم دے گا؟ اللہ تعالیٰ خود
ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ کبھی انسانوں کے سامنے نہیں آیا۔ رسول ہمارے کے ساتھ جو بات میں دہرانا چاہتا ہوں وہ اسی کا ایک اور حصہ ہے اگلا، اللہ خود کبھی آ کر کسی انسان سے بات نہیں کرتا۔ مکے کے لوگ تھے، آج بھی بے شمار لوگ ہوں گے، آپ میں سے ہوں گے بہت سارے، کہ اگر اللہ مجھے خود کہہ دے کہ یہ کام کرنا ہے تو اسی وقت کر لوں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آ کر کوئی بات کہہ دیں، میری مجال ہے کہ میں نہ مانوں۔ بہت سے لوگ مان جاتے ہیں فوراً کہ صاحب مجھے خواب آیا ہے، اللہ کے رسول نے خود بتایا ہے، فلانے بزرگ نظر آ گئے ہیں مجھے تو یہ ماننا ہے۔ لیکن ریسٹ ایشور کہ اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں آ کے کوئی بات نہیں کہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو اس دنیا میں آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے یا بے نمازی آدمی ہے، کوئی دین سے دور ہے، وہ سمجھے جب میں نماز پڑھنے لگ جاؤں گا تو اللہ نظر آئے گا مسجد میں۔ نہیں، ایسا تو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تشریف لے گئے، اللہ کے ساتھ ان کا جو وحی کا معاملہ تھا وہ بہت ہی منفرد قسم کا تھا، اللہ سے ہم کلامی ہوتی تھی۔ ایک پردہ ہے، دیوار ہے، آڑ ہے، اس کے پیچھے سے اللہ کی آواز آتی تھی اور موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے تھے، جواب آ جاتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا، اور یہ انسانی فطرت ہے، کہ اللہ آپ اتنے قریب ہیں میرے، اگر آپ ذرا سا سامنے آ جائیں، ایک دفعہ صرف میں آپ کا دیدار کر لوں، رب ارنی انظر الیک۔ لیکن جواب کیا آیا؟ اے موسیٰ آپ اس دنیا میں ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت عائشہ سے جو روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ تو نور ہے، اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ 500 واٹ کا بلب لگا ہوا ہے، راڈ، اس کو میں نہیں دیکھ سکتا، اللہ کو کیسے دکھاتا ہے؟ تو اس دنیا میں کسی انسان نے، کسی پیغمبر نے، کسی صحابی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، وہاں بھی صحابہ کی دو رائے ہیں، ڈیوائیڈڈ ہے رائے۔ ٹھیک ہے، کوئی مانے کہ جس وہ معراج کی رات اللہ کا دیدار کر لیا تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش موجود ہے کہ کچھ صحابہ کی رائے لہذا مانیں گے، لیکن صحابہ میں سے کچھ ہیں جنہوں نے کہا کہ جی وہاں بھی نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ انہی میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اس دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا آج تک۔ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اس کے ناموں کے حوالے سے، اسماء حسنی، اللہ کے کچھ نام ہیں جو اشارہ کرتے ہیں اس کی طرف، خالق ایسا ہے، اس کے حوالے سے ہم پہچانتے ہیں۔ کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر اس کائنات کا خالق مالک ہے اور ہر چیز اسی کی مرضی سے ہو رہی ہے، سارے کام اسی کا ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے جو چل رہا ہے، سورج آ رہا ہے، چاند آ رہا ہے، زمین حرکت کر رہی ہے، ایک نظام ہے پورا، تو یہ بچہ پیدا ہوا تو کس کے حکم سے؟ اللہ نے پیدا کر دیا۔ کوئی فوت ہو گیا، اللہ کی مرضی سے ہو گیا۔ کوئی بیمار ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی تکلیف پہنچ گئی، کوئی خوشی کا موقع آ گیا، غمی کا موقع آ گیا۔ ان چیزوں سے ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں، وہ خوشی دینے والا ہے، غمی دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، نفع دینے والا ہے، نقصان دینے والا ہے، وہ سنتا ہے۔ ہم بعض اوقات دعا پریشانی میں دعا کرتے ہیں، وہ دعا پوری ہو جاتی، وہ سنتا ہے بھائی، وہ دیکھتا ہے، وہ میرے مسائل حل کرتا ہے، وہ میرے دل کی بات بوجھ جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم محسوس کر لیتے ہیں، بعض اوقات دیکھتا تو ہے، جانتا تو ہے، لیکن ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ واقعی اس نے تو اللہ نے یہ کام کر دیا، میں تو سوچ ہی رہا تھا ابھی۔ تو ہم اس اللہ کو اس کے ناموں کے حوالے سے پہچانتے، دیکھا کسی نے نہیں آئی۔ مکے والے لوگ کہتے تھے، جو آپ میں سے قرآن مجید سے شغف رکھتے ہیں، آیات ذہن میں تازہ ہیں یا حافظ ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے تو مکے والے ایک اعتراض تو یہ کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دنیاوی حیثیت نہیں ہے، یہ کسی قوم کے سردار نہیں ہے، کوئی زیادہ جاگیر نہیں ہے، کوئی زیادہ سٹیٹس اس طرح کا نہیں ہے، تو یہ فرشتہ جو ہے وہ ان کے پاس کیوں آ جاتا ہے؟ کبھی ہمارے پاس آئے، کبھی ان کے پاس آئے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کو اگر وہی بھیجنی تھی، نبی بنانا تھا کسی کو، تو طائف اور مکے میں بڑے بڑے رؤوس آ بیٹھے۔ تو دوسرا اعتراض یہ تھا کہ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ آتا ہے، تو پھر بھی کبھی ان کے پاس آئے، کبھی ہمارے پاس آئے، کچھ باتیں ہمیں بتا کے جائے تو پھر پتہ چلے کہ واقعی فرشتہ آتا ہے۔ بھئی ایک ہی آدمی کے پاس آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے، ہم کیسے مان جائیں؟ یہ ان کا بھی گویا کہ اعتراض تھا، سوال ایک ذہن میں تھا ان کے کہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتا فرشتہ، انہیں کے پاس کیوں آتا؟
تو اللہ تعالیٰ انسان کے پاس کبھی نہیں آئے۔